متحدہ عرب امارات کی طرف سے حیران کن فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ان کی طرف سے اوپیک اور اوپیک پلس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے پر عمل 1 مئی 2026 سے شروع ہو جائے گا، جس روز پوری دنیا میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے کہا گیا ہے کہ 1 مئی 2026 سے آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز اوپیک اور اوپیک پلس چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، جسے تیل برآمد کرنے والی کثیر الاقوامی تنظیم کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ امارات کی سرکاری خبر نیوز ایجنسی پر شائع ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اوپیک اور اوپیک پلس چھوڑنے کا فیصلہ متحدہ عرب امارات کی پیداواری پالیسی اور اس کی موجودہ اور مستقبل کی پیداواری صلاحیت کے جامع جائزے کے بعد کیا گیا۔ ہم آپ کو آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ اوپیک کیا ہے اور اوپیک پلس کیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے قومی مفاد اور مارکیٹ کی فوری ضرورت کو مؤثر طریقے سے پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کی بنیاد پر کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کا مزید کہنا ہے کہ اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کے بعد بھی وہ اپنا ذمہ دارانہ طرز عمل جاری رکھے گا اور تیل کی کسی بھی اضافی پیداوار کو بتدریج اور طلب کے مطابق ہی مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ امارات کی جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران جنگ کے سبب دنیا میں توانائی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے اور بین الاقوامی معیشت بھی ہچکولے کھا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی کے ذریعے 1967 میں اوپیک میں شمولیت اختیار کی تھی اور 1971 میں متحدہ عرب امارات کے وجود میں آنے کے بعد بھی یہ اس تنظیم کا رکن رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی سہیل مزروعی نے رائٹر کو بتایا کہ یہ فیصلہ توانائی کے شعبے، تیل کے شعبے اور دیگر شعبوں کے ایک محتاط اور جامع اسٹریٹجک جائزے کے بعد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات طویل عرصے سے اوپیک اور اوپیک پلس کا رکن رہا ہے اور یہ قدم ایک موزوں وقت پر اٹھایا جا رہا ہے اور خصوصاً آبنائے ہرمز میں موجود پابندیوں کے تناظر میں اس سے منڈی پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ مزروعی نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ایک خود مختار اور قومی فیصلہ ہے جو طویل مدتی اسٹریٹجک اور معاشی نقطہ نظر پر مبنی ہے اور اس سے متحدہ عرب امارات کو اپنے شراکت داروں اور اتحادیوں کے ساتھ خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور گیس کے شعبے میں دنیا کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ لچک کے ساتھ تعاون کا موقع ملے گا۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اوپیک اور اوپیک پلس ہے کیا۔ اوپیک پلس 23 تیل برآمد کرنے والے ممالک کا ایک گروپ ہے جو باقاعدگی سے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ملاقات کرتا ہے کہ عالمی منڈی میں کتنا خام تیل فروخت کیا جائے۔ اس گروپ کے مرکز میں اوپیک آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کے 13 رکن ممالک ہیں جو زیادہ تر مشرق وسطی اور افریقہ کے ممالک پر مشتمل ہیں۔ اوپیک 1960 میں ایک کارٹل کے طور پر قائم کی گئی تھی جس کا مقصد دنیا بھر میں تیل کی رسد اور اس کی قیمت کا تعین کرنا تھا۔ اوپیک کے رکن ممالک دنیا کے کل خام تیل کا تقریباً 30% پیدا کرتے ہیں۔ سعودی عرب اس گروپ کے اندر سب سے بڑا واحد تیل فراہم کرنے والا ملک ہے جو یومیہ 1 کروڑ سے زائد بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ 2016 میں جب تیل کی قیمتیں خاص طور پر کم تھیں، اوپیک نے 10 دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک کے ساتھ مل کر اوپیک پلس تشکیل دیا۔ توسیع شدہ گروپ کے اراکین میں روس بھی شامل ہے جو یومیہ 1 کروڑ سے زیادہ بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ مجموعی طور پر اوپیک پلس کے ممالک دنیا کے کل خام تیل کا لگ بھگ 40% پیدا کرتے ہیں۔ عالمی تیل منڈی میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے اوپیک پلس ایک اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، جہاں رسد اور طلب کے درمیان توازن قائم کر کے قیمتوں کو ایک مخصوص حد میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس نظام کے تحت جب تیل کی طلب کم ہوتی ہے تو پیداوار میں کمی کر دی جاتی ہے تاکہ قیمتیں گرنے سے بچ سکیں، جبکہ ضرورت کے مطابق پیداوار بڑھا کر قیمتوں کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی حکمت عملی طویل عرصے سے اس اتحاد کی بنیاد رہی ہے، تاہم حالیہ صورتحال میں متحدہ عرب امارات کی ممکنہ علیحدگی نے اس پورے نظام کے مستقبل پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور اسے عالمی توانائی مارکیٹ میں ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیوں کے مطابق اس فیصلے کے نتیجے میں اوپیک کی مجموعی پیداواری صلاحیت میں نمایاں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کو ایک قابل اعتماد اور بڑی پیداوار رکھنے والے رکن کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ اس کے الگ ہونے سے نہ صرف تنظیم کی مجموعی طاقت
متاثر ہوگی بلکہ باقی ارکان کو متحد رکھنا بھی مشکل ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں تیل کی منڈی کے نظم و نسق کا بوجھ زیادہ تر بڑے پیداواری ممالک پر آ جائے گا۔ اس صورتحال میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر دیگر ممالک نے بھی اسی راستے کا انتخاب کیا تو تنظیم کی حیثیت مزید کمزور ہو سکتی ہے اور عالمی سطح پر اس کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے معاشی حکمت عملی کار فرما ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات اپنی تیل کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ اوپیک کی طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں تھا۔ اس صورتحال میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر دیگر ممالک نے بھی اسی راستے کا انتخاب کیا تو تنظیم کی حیثیت مزید کمزور ہو سکتی ہے اور عالمی سطح پر اس کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے معاشی حکمت عملی کار فرما ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات اپنی تیل کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ اوپیک کی طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں تھا۔ موجودہ حالات جن میں تیل کی قیمتیں نسبتاً بلند ہیں اور رسد کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال موجود ہے، اس فیصلے کے اعلان کے لیے موزوں سمجھے جا رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جب جغرافیائی سیاسی حالات معمول پر آ جائیں گے اور تیل کی طلب برقرار رہے گی تو یہ ملک عالمی منڈی میں اپنا حصہ مزید بڑھانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اسی تناظر میں یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ اضافی پیداواری صلاحیت زیادہ تر چند بڑے ممالک تک محدود رہی ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی الگ ہوتا ہے تو پورے نظام کا توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف اوپیک کی پالیسی سازی کمزور پڑ سکتی ہے بلکہ عالمی منڈی میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسد کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت محدود ہو جائے گی۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ پیش رفت عالمی تیل منڈی میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں ایک طرف تنظیمی اتحاد کمزور ہونے کا امکان ہے تو دوسری طرف انفرادی ممالک کے لیے اپنی پیداوار اور مارکیٹ شیئر بڑھانے کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ طویل مدت میں اس کے اثرات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ دیگر ممالک کس حد تک اس راستے کو اختیار کرتے ہیں اور عالمی سطح پر توانائی کی طلب اور جغرافیائی حالات کس سمت میں جاتے ہیں۔ تاہم ابتدائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف اوپیک بلکہ پوری عالمی معیشت کے لیے ایک اہم تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔